अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, बहुत खुश होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड टाइप ऑफ एनीमिया और थर्ड टाइप के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टाइप जो है वो है मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया और सेकंड टाइप जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है आपके पास परनिशियस एनीमिया। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया क्या होता है। तो जैसे कि नाम आपको बता रहा है कि मेगा का मतलब है बड़ा, ब्लास्ट का मतलब है फॉर्मेशन, एनीमिया का मतलब है ब्लड की बीमारी। तो खून की एक ऐसी बीमारी जिसमें हमारी बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनका साइज ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा हो जाता है, उस बीमारी को आप कहते हैं मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है। इससे पहले जो टाइप हमने पढ़ी थी वो थी ए प्लास्टिक एनीमिया। ए प्लास्टिक एनीमिया और मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया में क्या फ़र्क है? ए प्लास्टिक एनीमिया में पेशेंट का बोन मैरो ख़राब था जिसकी वजह से उसके रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स तीनों नहीं बन रहे थे। जबकि मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया में क्या है कि मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया में सिर्फ और सिर्फ आरबीसीज का मसला है। और आरबीसीज का मसला भी क्या है कि आरबीसीज का जो नॉर्मल साइज़ होता है उसकी निस्बत आरबीसीज ज़्यादा बड़े बड़े साइज़ के बन रहे हैं। और आपको पता है कोई भी चीज़ अगर आप बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ की बना दें तो उसकी एक लाइफ होती है, उसके बाद वो फट जाती है। जैसे कि अगर आप बलून भी ब्लो करते हैं, फुलाते हैं, तो उसको भी एक ख़ास हद तक आप फुला सकते हैं, उससे ज़्यादा अगर आप उसके अंदर हवा भरेंगे तो वो फट जाता है। तो सेम चीज़ आपके पास आरबीसीज में होती है कि जो आरबीसीज नॉर्मल साइज़ के होते हैं वो अपनी 120 दिन की ज़िंदगी पूरी करते हैं, पेशेंट की बॉडी को फ़ायदा पहुँचाते हैं, इंसान को नॉर्मल रखते हैं। बट वो आरबीसीज जो कि ज़रूरत से ज़्यादा बड़े साइज़ के बन जाते हैं वो एबनॉर्मल होते हैं और वो ठीक से अपना लाइफ टाइम भी पूरा नहीं करते, वो इंसान की बॉडी को ठीक से फ़ायदा भी नहीं पहुंचाते। तो उसकी वजह से पेशेंट जो है वो मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया का शिकार हो जाता है। इन दिस टाइप ऑफ एनीमिया आरबीसी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द बोन मैरो आर यूजुअली लार्ज इन साइज एंड इमेच्योर। यानी कि एक चीज़ साइज से बड़ी है और उसमें काम करने की सलाहियत भी प्रॉपर नहीं है, तो हम उसको कहते हैं कि वो इमेच्योर है। तो इसकी रीज़न बेसिकली आपको पता होनी चाहिए, जो कि आपसे अक्सर एमसीक्यूज में पूछ ली जाती है कि मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया की क्यों होता है। तो आरबीसीज इमेच्योर और बड़े साइज़ के बन जाते हैं। अब क्या वजूहात है कि आपको मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया हो रहा है? ऐसी क्या रीज़न है? ऐसा क्या आप नहीं खा रहे या आप ऐसा क्या खा रहे हैं जिसकी वजह से आपके रेड ब्लड सेल्स जो हैं उनका साइज़ ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा हो गया है? तो उसकी रीज़न है बहुत सारे ड्रग्स। कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जिनको अगर आप खाएं तो वो आपके आरबीसीज पे अटैक करती हैं और उनको प्रोडक्शन को ख़राब करती हैं, जैसे कि साइटोसिन और फ्लोरोयूरासिल। ये दो दवाइयां ऐसी हैं कि इनको इस्तेमाल करने से जो आरबीसीज का साइज़ है वो ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा होता है। ये तब है जब आप इनको लॉन्ग टर्म यूज़ करते हैं। ठीक है। उसके अलावा अगर हमारी बॉडी के अंदर विटामिन B12 की कमी हो जाए, विटामिन B12 को हम सायानोकोबैलामीन कहते हैं, विटामिन B9 की कमी हो जाए जिसको हम फॉलिक एसिड कहते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी हो जाए जो कि हमने पढ़ा था कि ये मैदे की दीवारों से रिलीज होता है और ये विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने में मदद देता है। तो ये वो तीन चीज़ें हैं जो कि हमने पढ़ी थी जब हमने पढ़ा था कि अगर हमें नॉर्मल आरबीसीज की प्रोडक्शन करवानी है तो बॉडी में ये तीनों चीज़ें प्रॉपरली मौजूद होनी चाहिए। अगर बॉडी में विटामिन B12, B9 या इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी हो जाती है तो हमारे आरबीसीज को बनाने के लिए फैक्ट्री का नाम क्या है? बोन मैरो। बोन मैरो को ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं, तब जाके बोन मैरो हमारे लिए आरबीसीज बनाता है। तो अगर हम उसको प्रॉपरली एनर्जी नहीं देंगे, बोन मैरो को प्रॉपर विटामिन B9, 12 और इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं देंगे तो बोन मैरो बेचारा जो है वो ठीक से हमारे लिए आरबीसीज नहीं पैदा कर सकेगा। वो आरबीसीज पैदा तो करेगा लेकिन वो इमेच्योर पैदा करेगा और ज़रूरत से बड़े साइज़ के पैदा करेगा। तो उसकी वजह से भी पेशेंट में एबनॉर्मेलिटी आती है और स्पेशली प्रेगनेंसी में भी ये मसले होते हैं। इसलिए प्रेगनेंसी में आप B9, B12 का इस्तेमाल, विटामिन B9 और B12 का इस्तेमाल जो है वो बढ़ा देते हैं ताकि फ़ीमेल को जो है वो एनीमिया से बचाया जा सके। बट अगर आप इसको इस्तेमाल नहीं करते तो फिर जो है वो जो फीमेल है वो एनीमिक हो सकती है और उसका बच्चा भी जो है वो एनीमिक हो सकता है। साथ साथ हुकवर्म इन्फेक्शन या टेपवर्म इन्फेक्शन वो कीड़े हैं जो कि अक्सर बच्चों की बॉडी के अंदर एंटर होते हैं। ये बहुत छोटे छोटे लार्वाज होते हैं जो कि गंदी फूड या पानी से बॉडी में एंटर होते हैं और बॉडी में जाके पलते हैं, बॉडी का खून पीते हैं और हमारी बॉडी में खून की कमी कर देते हैं। तो उसकी वजह से भी हमारी बॉडी में मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया जो है वो हो सकता है। अब मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि इंट्रिंसिक फैक्टर क्या है, वो वैसे आपको ऑलरेडी पता है, बट यहाँ हमने मेंशन कर दिया है कि इंट्रिंसिक फैक्टर जो है इसको हम गैस्ट्रिक इंट्रिंसिक फैक्टर कहते हैं। गैस्ट्रिक इसलिए कहते हैं क्योंकि मैदे से रिलीज होता है। इट इज़ अ प्रोटीन। ये क्या चीज़ होती है? ये बेसिकली फैक्टर प्रोटीन होता है जो कि बनता है बाय पैराइटल सेल या चीफ सेल ऑफ द स्टमक। हमारा जो स्टमक है
اگر ہم اس کو یہاں پہ دیکھیں تو ہمارے جو اسٹمک کی وال ہے یہاں پہ سیلز موجود ہوتے ہیں. ان سیل کا نام ہوتا ہے پیرائٹل سیلز یا چیف سیلز. یہ سیلز ہمارے لیے ایک پروٹین پیدا کرتے ہیں. اس پروٹین کو آپ کہتے ہیں انٹرنزک فیکٹر, اور یہ انٹرنزک فیکٹر ضروری ہوتا ہے وائٹامن B12 کو ایبزارب کرنے کے لیے. اگر آپ وائٹامن B12 کھاتے جائیں لیکن آپ کی باڈی یا آپ کے معدے کی جو دیوار ہے, یہ جو سیلز ہیں, یہ ایک خاص قسم کی پروٹین یا انٹرنزک فیکٹر پیدا نہیں کریں گے, تو جو بھی وائٹامن B12 آپ کھائیں گے وہ آپ کی باڈی میں ایبزارب نہیں ہوگا, وہ ایز سچ آپ کی باڈی سے ریلیز ہو جائے گا, تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں ملے گا. سو انٹرنزک فیکٹر کیا کرتا ہے, اٹ ہیلپس وائٹامن B12 ٹو ایبزارب ان دا اسمال انٹسٹین, اور آپ کو پتا ہے وائٹامن B12 اسمال انٹسٹین میں جا کے ایبزارب ہوتا ہے, تو کون مدد کرتا ہے اس کو, انٹرنزک فیکٹر مدد کرتا ہے. اور یہ تینوں چیزیں مل کے کیا بناتی ہیں, یہ تینوں چیزیں مل کے ہماری باڈی میں RBCs کی پروڈکشن کرتی ہیں. سو ان کا لیول اگر کم ہو جائے گا تو پیشنٹ انیمیا میں جا سکتا ہے. لہٰذا آپ کو اپنی ڈائٹ کے اندر یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ استعمال کرنی چاہیے. اب اگر ایک پیشنٹ کی باڈی میں میگیلوبلاسٹک انیمیا ہو گیا ہے تو اس میں کیا کیا سمٹمز ہوں گی جس سے ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں, ڈاکٹر آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے کہ اس کو میگیلوبلاسٹک انیمیا ہوا ہے. سب سے پہلی بات ہے کہ سانس لینے میں مسئلہ ہوگا, شارٹنیس آف بریتھ ہوگی, یعنی کہ ظاہر ہے جب آپ کی باڈی میں RBCs کم ہے تو ہیموگلوبن کم ہے, ہیموگلوبن کم ہے تو آکسیجن بائنڈنگ کیپیسٹی کم ہے, آکسیجن بائنڈنگ کیپیسٹی کم ہے تو آپ کو سانس لینے میں مسئلہ ہوگا. اسکن جو ہے وہ یلو ہو جائے گی, فٹیگ یعنی تھکاوٹ ہوگی, فیور یعنی کہ بخار ہوگا. یہ چار باتیں ایسی ہیں کہ اگر آپ کو کوئی بھی انیمیا آ جائے اور آپ کو اس کی سمٹمز نہ پتہ ہوں, اس کے کلینکل فیچرز نہ پتہ ہوں, کلینکل فیچرز کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس کی علامات کیا ہوں گی, سمٹمز کیا ہوں گی, سائنس کیا ہوں گے, تو آپ سائن اینڈ سمٹمز بھی لکھ سکتے ہیں, آپ کلینکل فیچرز بھی لکھ سکتے ہیں, ٹوٹلی آپ کے اوپر ہے. ٹھیک ہے, بک کے اندر کیونکہ کلینکل فیچرز لکھا ہوا تھا تو میں نے یہاں پہ کلینکل فیچرز ایڈ کیا ہے. تو آپ کے پاس کوئی بھی انیمیا کی ٹائپ آ جائے, اگر آپ کو نہیں یاد کہ اس کے سائن اینڈ سمٹمز کیا تھے, تو یہ آپ چار باتیں سب کے اندر لکھ کر آ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو سب سے امپورٹنٹ جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے وہ یہ ہے کہ ٹنگ جو ہے, زبان جو ہے پیشنٹ کی, وہ سویل ہو جاتی ہے, سوولن ہو جاتی ہے, اس میں سوزش ہونا شروع ہو جاتی ہے. ساتھ ساتھ اس کو ڈائریا ہو جاتا ہے, نمبنس ان دا ہینڈ اینڈ فیٹ, اس کے ہاتھ اور پاؤں سن ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ساتھ ساتھ اس میں وومٹنگ کی علامتیں بھی دیکھی جاتی ہیں. تو یہ سب علامتیں موسٹلی ہمیں پریگنینسی پیشنٹ میں دیکھنے میں ملتی ہیں جو کہ وائٹامن B9 یا 12 کو استعمال نہیں کر رہے ہوتے, تو ان میں میگیلوبلاسٹک انیمیا ہوتا ہے. تو اس طرح کا اگر کوئی انیمیا ہوگا, یہ علامتیں ہوں گی, تو ہم پیشنٹ کی کیسے ٹریٹمنٹ کریں گے, ہم اس کو کہیں گے کہ جناب آپ اپنی ڈائٹ کو اچھا کریں, آپ اپنی ڈائٹ میں سٹرس فروٹ, وہ فروٹ جو کھٹے ہوتے ہیں جن سے آپ کو وائٹامن C, وائٹامن B9 ملتے ہیں, وہ آپ استعمال کریں. لیگیومز یعنی کہ دانے دار چیزیں جیسے کہ اناج ہو گیا, دالیں ہو گئیں, چنا ہو گیا, اس کا استعمال کریں. گرین ویجیٹیبلز استعمال کریں, ہرے پتوں والی سبزیاں استعمال کریں. کیونکہ اس کے اندر آپ کو آئرن بڑی مقدار میں ملتا ہے. اگر آپ آئرن کھائیں گے تو وہ آپ کا ہیموگلوبن بنائے گا, ہیموگلوبن بنے گا تو RBC بنے گا, RBC بنے گا تو آپ کی باڈی ٹھیک ہو جائے گی. مچھلی کا استعمال کریں, میٹ کا استعمال کریں, ملک کا استعمال کریں, ایگ کا استعمال کریں, یہ آپ کی بون میرو کو مضبوط کرے گا اور آپ کو جو ہے وہ اچھے RBCs بنانے میں مدد کرے گا. ساتھ ساتھ آپ پیشنٹ کو اورل یا IV فولک ایسڈ بھی لگا سکتے ہیں, اور آپ اورل یا IV سیانوکوبیلامین, جس کو آپ وائٹامن B12 کہتے ہیں, وہ بھی لگا سکتے ہیں. آئی تھنک فولک ایسڈ کی جو ریگولر ڈوز ہوتی ہے وہ 5 mg ہم ریگولر ڈوز جو ہے وہ پیشنٹ کو لگاتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر زیادہ مسئلہ ہے تو انٹراوینس لگا دیں گے, وین میں لگا دیں گے. اگر کم مسئلہ ہے تو اسے کہیں گے کہ آپ اورلی اس کو استعمال کرنا شروع کریں, اور ایک خاص ٹائم کے بعد آپ کا ایشو جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اچھا جی, نیکسٹ ٹائپ جو ہمارے پاس آتی ہے وہ ہے پرنکشیس انیمیا. پرنکشیس انیمیا ایک ٹائپ ہے میگیلوبلاسٹک انیمیا کی. میگیلوبلاسٹک انیمیا میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ ہماری باڈی میں جو RBCs ہیں وہ ضرورت سے زیادہ بڑے بنتے ہیں. بڑے کیوں بنتے ہیں, کیونکہ ہماری باڈی میں RBCs کو بنانے کے لیے جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں, وائٹامن B12, وائٹامن B9 اور انٹرنزک فیکٹر, ان کی باڈی میں کمی ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے ہمارے RBCs ضرورت سے زیادہ بڑے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب پرنکشیس انیمیا اور میگیلوبلاسٹک انیمیا میں کیا فرق ہے. پرنکشیس انیمیا اسپیسیفکلی اس وقت ہوتا ہے جب ہماری باڈی میں صرف اور صرف انٹرنزک فیکٹر کی کمی ہے. ٹھیک ہے, اس میں اور کوئی ریزن نہیں ہے. میجر جو کاز ہے کہ ہماری باڈی میں انٹرنزک فیکٹر نہیں ہے, جیسے ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں, بہت ساری ریزنز ہو سکتی ہیں. سو
پرنکشس انیمیا میں ایسا کچھ نہیں ہے. پرنکشس انیمیا اس وقت ہوتا ہے جب آپ کا میدا خراب ہوا ہے, میدے کی دیواریں خراب ہیں, جس کی وجہ سے میدے کی دیواروں کے جو سیلز ہیں, پیرائٹل سیل یا چیف سیل, وہ ایک خاص قسم کی پروٹین جس کو آپ انٹرنزک فیکٹر کہتے ہیں وہ ریلیز نہیں کر پا رہا. جب انٹرنزک فیکٹر ریلیز نہیں ہوگا تو وائٹامن B12 بھی ریلیز نہیں ایبزارب نہیں ہوگا اور RBCs ٹھیک سے نہیں بنیں گے. تو آپ نے بیسک ڈفرینس یاد رکھنا ہے, وائوا میں یہ باتیں اکثر پوچھ لی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. سو اگر صرف انٹرنزک فیکٹر کی کمی ہوگی تو اس سے جو انیمیا ہوگا اس کو آپ پرنیکشس انیمیا کہیں گے. اگر باڈی میں انٹرنزک فیکٹر, وائٹامن B9 اور وائٹامن B12 تینوں کی کمی ہوگی تو اس سے جو انیمیا ہوگا اس کا نام ہمارے پاس میگیلوبلاسٹک انیمیا ہوگا. ٹھیک ہے. اب ان کے سمٹمز میں بھی تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے. دس ٹائپ آف انیمیا occurs ڈیو ٹو دا ڈیفیشنسی آف انٹرنزک فیکٹر پروڈیوس بائی دا گیسٹرک میوکوزا. کہ انٹرنزک فیکٹر کہاں سے پیدا ہوتا ہے, ہماری GIT یا میدے کی دیواروں سے پیدا ہوتا ہے. ڈیو ٹو ڈیفیشنسی آف انٹرنزک فیکٹر وائٹامن B12 کین ناٹ ایبزارب اینڈ فنکشن پراپرلی. نہ وائٹامن B12 ایبزارب ہوگا, نہ کام کرے گا, نہ RBCs پیدا ہوں گے. اٹ از اے ٹائپ آف میگیلوبلاسٹک انیمیا. یہ بھی اکثر MCQ میں پوچھ لیتے ہیں کہ پرنکشس انیمیا کس کی ٹائپ ہے, تو یا پوچھ لیتے ہیں کہ میگیلوبلاسٹک انیمیا کی ٹائپ کون سی ہوتی ہے. تو میگیلوبلاسٹک انیمیا ایک بڑی ٹرم ہے, اس میں باڈی میں زیادہ چیزوں کی کمی ہوتی ہے, جبکہ پرنکشس انیمیا میگیلوبلاسٹک انیمیا کی ایک ٹائپ ہے. اب اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں, آپ سمپلی یہ بھی لکھ دیں کہ انٹرنزک فیکٹر کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے تو وہ اوکے ہے, یا کسی پیشنٹ کو میگیلوبلاسٹک انیمیا ہو رہا ہو تو اس کو پرنکشس انیمیا بھی ہو سکتا ہے, یا آپ کی گیسٹرک میوکوزا ایٹروفی ہو جاتی ہے. گیسٹرک میوکوزا سے کیا مراد ہے کہ جو ہمارا میدا ہے, میدے کی جو وال ہے اس کو ہم میوکوزل میمبرین کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے اوپر سیلز ہوتے ہیں, چیف سیل, ایگزانٹک سیل. سم ٹائمز یہ جو میوکوزل میمبرین ہے اس کا سائز کم ہو جاتا ہے. یہ پہلے ایسی تھی, ابھی چھوٹی ہو جاتی ہے. جب یہ چھوٹی ہو جاتی ہے, کوئی بھی فیکٹری اگر چھوٹی ہو جائے گی تو اس کی پروڈکشن بھی کیا ہو جائے گی, چھوٹی ہو جائے گی. سو گیسٹرک میوکوزل ایٹروفی کا مطلب ہے کہ جو GIT کی میوکوزا ہے, میمبرین ہے, آؤٹر میمبرین ہے میدے کی, اس کا سائز کم ہو جاتا ہے, سکڑ جاتی ہے, جس کی وجہ سے وہ ٹھیک سے ہمارے لیے انٹرنزک فیکٹر پیدا نہیں کرتی. اب اس سے ہماری باڈی میں کیا کیا سمٹمز یا علامات شو ہوں گی, کیا کیا کلینکل فیچرز ہوں گے. کلینکل فیچر سے مراد ہے کہ وہ کون کون سے فیچرز ہیں جو کہ کلینکس میں جا کے پیشنٹ بتاتا ہے. پہلی چیز اس کی انفلیمڈ ٹنگ ہوگی, اس کی جو زبان ہے وہ کیا ہوگی, سوجی ہوئی ہوگی, جو کہ ہم نے پچھلی ٹائپ میں بھی پڑھا تھا. پیشنٹ از لیس سک دین میگیلوبلاسٹک انیمیا. میگیلوبلاسٹک انیمیا ایک زیادہ بڑا مسئلہ ہے کیونکہ اس میں باڈی میں 3 چیزوں کی کمی ہے, لہٰذا اس سے پیشنٹ زیادہ بیمار ہوگا. جبکہ اس میں کیونکہ ہماری باڈی میں ایک چیز کی کمی ہے, باقی دونوں چیزیں ٹھیک ہے, تو لہٰذا اس سے پیشنٹ میں جو بیماری ہے وہ تھوڑی سی لیس سیویئر ہوگی. پھر باقی چیزیں وہی ہیں کہ اس کو سانس میں مسئلہ ہوگا, اس کو تھکاوٹ ہوگی, اس کا ویٹ لاس ہوگا, اس کا لیور جو ہے وہ سائز میں بڑا ہو جائے گا, بھوک نہیں لگے گی, اس کو وومٹنگ ہوگی, اس کو ڈائریا یعنی کہ پیٹ خراب ہو جائے گا, موشن لگ جائیں گے, اور اس کی اسپلین کا سائز بڑا ہو جائے گا. تلی کا سائز جو کہ خون کو پیور کرتی ہے, تو اس کا لیور اور اسپلین جو ہو جائیں گی وہ کیا ہو جائیں گے, ان کا سائز بڑا ہو جائے گا نارمل سے. تو ہم کہتے ہیں کہ پیشنٹ جو ہے وہ پرنکشس انیمیا کا شکار ہے. یہ 2 میجر کازز ہیں جس سے سمٹم سے ہم ظاہر کرتے ہیں. اب اگر کسی پیشنٹ کو پرنکشس انیمیا ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمیں چاہیے کہ ہم پرنکشس انیمیا کو ٹریٹ کرتے ہیں بائی وائٹامن B12 پلز. ہم زیادہ سے زیادہ وائٹامن B12 دیتے ہیں. وائٹامن B12 انٹرا مسکولر انجیکشن میں بھی دیتے ہیں, جس کی ڈوز یہاں لکھی ہوئی ہے 1000 mcg پر 1 ml ایمپیول. ایمپیول وہ ہوتا ہے جو شیشے کا بنا ہوا ایک انجیکشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اوپر اور نیچے دونوں شیشے کا بنا ہوا ہوتا ہے, اور اس کو آپ کسی بھی چیز سے توڑتے ہیں, بریک کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اسے ایمپیول کہتے ہیں. لانگ ٹرم ٹریٹمنٹ از نیسیسری فار ایوری 3 months فار دا ریسٹ آف لائف. اور آپ کو پوری زندگی کے لیے جو ہے وہ ٹریٹمنٹ ریکوائرڈ ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہاں پہ ایڈ کریں گے کہ اس میں آپ کو اپنی ڈائٹ کو بھی بہتر رکھنا ہوگا. ڈائٹری امپروومنٹ بھی ضروری ہے کہ اگر آپ کوئی ایسی چیزیں کھا رہے ہیں جس سے آپ کی میدے کی دیوار خراب ہوتی ہے, جیسے کہ آپ بہت اسپائسی چیزیں کھا رہے ہیں, بہت نمک مرچوں والی چیزیں کھا رہے ہیں, تو ایسیڈک چیزیں کھا رہی ہیں, بوٹلز کا استعمال, کولڈ ڈرنک کا استعمال بہت زیادہ کر رہے ہیں, تو آپ کو اپنی لائف میں ان چیزوں کو چھوڑنا ہوگا تاکہ آپ کے میدے کی دیوار جو ہے وہ ری جنریٹ ہو. کیونکہ آپ پتہ ہے یہ چیزیں جو ہے ری جنریٹ ہو جاتی ہیں, تو اس کو آپ واپس ری جنریٹ کریں تاکہ آپ کی جو وال ہے وہ پراپرلی انٹرنزک فیکٹر پیدا کرے, اور انٹرنزک فیکٹر وائٹامن B12 کو ابزارب کر کے ہمارے لیے جو RBCs ہیں ان کی پروڈکشن کو نارمل کر سکے. تو یہ تھا جی آج کا ٹاپک. امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا. اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیا کریں, چینل کو سبسکرائب کیا کریں, اور اپنے گروپس میں اس کو شیئر کیا کریں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.